بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یوپی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی جو ہے نا بھی ہے سہارنپور، کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا، ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت لعنت وارد ہوئی۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یوپی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، اس کا یہودیوں سے کوئی، باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ، تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں، وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے کی نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ یا اگر واٹر پروف صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر پھر وضو نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے، وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یوپی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یوپی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یوپی سے انہوں نے پوچھا ہے۔ یوپی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں، اس میں دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا، وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یوپی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یوپی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یوپی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یوپی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یوپی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں۔
تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا؟ گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھے حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو اذان پہ دوپٹہ لینے پتہ، اس لیے یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو دل کے تقوی۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا۔ تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا وقار ظاہر کریں، تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے۔ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی، بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی، باتیں بھی نہ کی جائیں اذان کو۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کریں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں، فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں، کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت جاری کیا جا سکتا ہے۔ نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے، لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی۔ تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے، یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی۔ چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکرے پہن کے، ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے۔ بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے، بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو، جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے، اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی۔ اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جیسے ایک چٹکلا ہے، ٹائم ہے سنا دوں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے بغیر دیکھے شادی کی، اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی،
جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دے رہے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, ستر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر ستر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, ستر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ ستر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی ستر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہاء حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بد نظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بد نظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھئی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بد نظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہوں, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائیں. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں. تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے.
ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے. اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں, پھر اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا, وہ پٹھان تھے, ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں, بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بولو بھائی, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا خوف تھا نا, تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں, بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے, بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ, بولو بھائی, نہیں اٹھا. یہ نبی کے اخلاق تھے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جب بات کریں گے, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے, فرماتے ہیں, مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے. تو فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا, پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا؟ چنگیز خان سے. چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے, کانپنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں, ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں. تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں. ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے. وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے, اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا. کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر, بلا وجہ بات بات پہ سختی کر رہا ہوں, کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا, ڈانٹنا شروع کر دیا, تانے دینا شروع کر دیے, اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. ایک میں واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مجاہد صحابی تھے. عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے. ان کی ایک باندی تھی, وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی, ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی. تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی, بڑی نسلی بکری تھی. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے تو, کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے آپ لوگوں کا, تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی تو صحیح دے رہا ہے, لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں, بیان ہو رہا ہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کی تقریر سننے گیا, وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے, حضرت علی نے فرمایا. وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے, میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی, بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دیں. تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا, چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی, وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا, تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھائی دیکھو, ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ, جو گھروں میں خواتین ہیں نا, اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ناراض نہ ہو, کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں, اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, رپورٹ غلط ہو, لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں, کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن مرد کے جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا, تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. فرمائیے اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے. جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے, مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی رغبت ہے. یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے, وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا, بھاگے گی نہیں وہاں سے.
باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے, صحت اچھی ہے تو میاں ہے, ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے, جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہو. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں, اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے, اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا. پھر لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی. جو قریش کے قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف 1 تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. 1 تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں 1 تھپڑ لگایا, مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے مہنگا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ باندی. 1 تھپڑ کے بدلے میں نبی نے کیا حکم دیا؟ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو آزاد کر دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا. وہ بھی غلام تھا, نوکر تھا, بیوی نہیں تھی. غلام کا مقام تو بیوی سے کم ہوتا ہے. جب مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے نا, اللہ کو تجھے اس سے بھی زیادہ قدرت, اللہ کو تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے. تو آج اس کو مار رہا ہے اس لیے کہ تیرا نوکر ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تیرے گناہوں پر اگر سزا دینا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا,
کیونکہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری خطاؤں کو اللہ معاف کرے تو تو بھی اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے, فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ یا رسول اللہ, بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا, فوراً آزاد. کروڑوں روپے کی ملکیت ضائع کر دی اپنی, آزاد کر دیا. تو آج بیویوں کو مارا جاتا ہے, بلا وجہ پیٹا جاتا ہے, بلا وجہ تانے دیے جاتے ہیں. تو نے باپ کے گھر سیکھا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے تربیت نہیں کی, تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. یہ کتنے برے تانے ہیں بد اخلاقی والے. بھائی کوئی خامی ہے تو محبت سے انسان بتا دے. ہمارے ہاں اصلاح کا عنصر کم ہوتا ہے, تانے دینے کا عنصر بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کو بولو بھائی دینا پڑے گا.